یہ میرے نبی کی رحمت ہے کہ ایک ایک بات ہمیں بتلائی کہ یہ نقصان ہے، یہ نفع ہے، یہ جنت کے عمل ہیں، یہ جہنم کے عمل ہیں، یہ پسندیدہ ہیں، یہ ناپسندیدہ ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین والصلاة والسلام على من ارسلہ لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا في اشاعة التوحید والسنة مقرین بقولہ تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیارے لوگوں میں شامل فرماتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے اچھے وعدے ہیں۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ اعمال انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور آخرت میں تو یقیناً ان کا نقصان ہے ہی۔ ان برے اعمال کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، ذلت اور پستی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل جو اللہ کے ہاں ناراضگی، ذلت، پستی کا سبب اور باعث ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ظلم کا مرتکب وہ ظالم ہے، اور ظالم بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ کے نزدیک قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے مقدر میں پستی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان کے اوپر جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو تین چیزیں انسان کے کام آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور دونوں کی نفی کی ہے۔ انسان جب مشکل میں پھنستا ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، کوئی تکلیف اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس کے دوست اور یار، اس کے ہمجولی، وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ اس مشکل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظلم اتنا بڑا جرم ہے اور اس کا مرتکب ظالم، اس کا کوئی دوست بھی کام نہیں ہے۔ ما للظالمین من حمیم، ظالم کا دوست بھی کام نہیں آئے گا روز قیامت میں۔ میرے دوستو، دوسری چیز جو انسان کو مشکل سے نکال دیتی ہے وہ انسان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ کسی بڑے اعلیٰ بندے کی سفارش، وہ سفارش کی وجہ سے اس کی سزا کم ہو جاتی ہے، اس کا جرم ختم ہو جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ فرمایا ظالم کا نہ کوئی دوست ہے اور ظالم کا نہ کوئی سفارشی ہے۔ قیامت کے دن ایک سفارش وہ ہے جو سبھی کے لیے ہے، جسے ہم شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہے، اور وہ سفارش اور شفاعت
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ اور وہ شفاعت یہ ہوگی کہ اے باری تعالیٰ، جو قیامت کے دن کھڑا ہونے کا عذاب ہے، اے اللہ اس کو تو ختم فرما، حساب و کتاب شروع فرما۔ حساب و کتاب کی آپ شفاعت فرمائیں گے تو پھر وہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، انسان کی بخشش، انسان کی جو بخشش ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے۔ اور اللہ کا فضل اور کرم اور اس کی مہربانی یہ شفاعتوں کے ذریعے ظاہر ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں کی شفاعت اللہ کے نبی خود کریں گے، بعض لوگوں کی شفاعت نماز کرے گی، بعض لوگوں کی شفاعت اور سفارش قرآن کرے گا، بعض لوگوں کی سفارش اساتذہ کریں گے، بعض لوگوں کی سفارش اولیاء کریں گے، بعض لوگوں کی سفارش ماں باپ کریں گے، بعضوں کی سفارش اولاد کرے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ بعضوں کے اوپر ڈائریکٹ مہربانی فرماتے جائیں گے، وہ جنت میں جاتے جائیں گے، اور بعض وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزت دینے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے، تو دنیا میں جب قرآن پڑھتا تھا تو لوگ تیرا مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھ تو قرآن کی برکت سے جنت میں جا رہا ہے، تیرا عمل کمزور ہے، عملوں کا تقاضا اب یہ ہے کہ تو جہنم کی بھی سیر کر۔ قرآن کہے گا اے باری تعالیٰ اس نے صبح و شام مجھے پڑھا ہے اور عملوں میں کمزوری ہے، اللہ کہیں گے چل میں نے قرآن کی سفارش کو قبول کیا، جنت میں چلا جا۔ اسی طرح ماں باپ شفاعت کریں گے، اے باری تعالیٰ یہ جو کچھ بھی ہے اس کی عمل کمزور ہیں، عمل وہ نہیں کہ جنت میں جا سکے، لیکن اللہ یہ ہمارا فرما بردار بڑا تھا، اللہ ماں باپ کی عزت رکھتے ہوئے کہیں گے چل تو جنت میں چلا جا۔ مختلف اعتبار سے سفارش ہوگی، اور ایک سفارش وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اتنی خوبصورت نقشہ کھینچا اللہ کے نبی نے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو یقیناً اعمال حسنہ کم ہیں، صالحہ کم ہیں، اور اعمال سیئہ برے اعمال زیادہ ہیں، تو اس کے لیے فیصلہ ہوگا تجھے جہنم میں جلنا ہوگا، اپنے گناہوں کے بقدر جلنا ہوگا۔ تو ایک بچی یا دو بچیاں یا تین بچیاں یا بیٹے یا بیٹیاں جو کچھ بھی ہے وہ آئیں گے، اور آواز دینے والا آواز دے گا بچوں تم تو جنت میں ہو، تمہارے لیے تو جنت ہے، تم جنت سے نکل کر یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ کہیں گے اے اللہ یہ ہمارا بابا ہے اور یہ اس کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تمہارے بابا کے عمل اچھے نہیں تھے، تمہارے بابا کی کمزوریاں ہیں، تمہارے بابا کے گناہ ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ ہم جنت میں تب جائیں گے جب ہمارا بابا جنت میں جائے گا، جب ہماری ماں جنت میں جائے گی۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ ہم اولاد ہوئی تھی، ہمارے ماں باپ نے بڑی دعائیں اور منتیں مانگ مانگ کے اولاد ہمیں ہوئی، اور اے اللہ یہ اولاد جو ہم ہیں یہ تو نے ہم ان سے لے لی، ان کی زبان سے کوئی اف کا جملہ نہ نکلا، ان کی زبان سے کوئی ناراضگی کا جملہ نہ نکلا، ان کی زبان سے کوئی ناشکری کا جملہ نہ نکلا، انہوں نے یہی کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے یہی کہا تھا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیرا، جو تو نے لیا وہ بھی تیرا، اے اللہ ہم تیری بات پہ، تیرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ ان کو دکھ ضرور تھا، غم ضرور تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، لیکن کوئی آ کے ان کو یہ کہتا ہائے پنجہ پتیاں تو ایک پتر ہویا وہ بھی چلا گیا، وہ کہتے تھے نا شکر ہے اس نے 5 بیٹیاں تو دی ہیں، یہ بھی تو اسی کا مال ہے، مجھے وہ بھی نہ دیتا تو میں کون تھا۔ اس کی زبان سے شکر کے جملے نکلیا کرتے تھے۔ اے اللہ جی ہم جنت میں تب جائیں گی جب ہمارا بابا جائے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے کہیں گے جا اپنے بابا کو جنت میں لے جاؤ گے۔ وہ بچیاں اپنے بابا کو اور اپنی ماما کی انگلیاں پکڑ کر ان کو جنت میں لے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ اللہ کے نبی نے قیامت کے مناظر ذکر کیے ہیں، قیامت کے حالات ذکر کیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے، قرآن نے ذکر کیا ایک عمل ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے، ایک برائی ایسی ہے، نہ قیامت کے دن اولاد سفارش کر سکے گی، نہ قیامت کے دن بابا سفارش کر سکے گا، نہ قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ گناہ ظلم ہے، وہ گناہ ظلم ہے، وہ گناہ ظلم ہے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ،
ما للظالمین من ولی ولا نصیر، ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظلم کی وجہ سے تیری کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ظلم ہے کیا؟ ظلم کی مثالیں اللہ کے نبی نے کیا بیان کی؟ فرمایا ایک ظلم کی صورت، ایک ظلم کی مثال یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ظلم ہے۔ دوسرا کسی کو قتل کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور تیسرا کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، کسی کی زمین کو ہتھیا لینا، کسی کی زمین کا حق مار لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ ظلم ہے اور اس سے بچو، کسی کی عزت کو اچھالنا بھی ظلم ہے، کسی کی عزت کو تاتار کرنا بھی ظلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا من کانت عندہ مظلمۃ، تم میں سے کسی کے پاس کوئی بھی اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے، اپنے بھائی کی، اپنے بھائی کا حق کھایا ہے، اپنے بھائی کے حق کو غصب کیا ہے، اپنے بھائی سے حق چھینا ہے، اور اس کی صورت کیا ہے؟ من عرضہ او من شیء، اپنے بھائی کی عزت اچھال لی ہے، مال تو نہیں کھایا لیکن عزت اچھال لی ہے، اس کے اوپر جھوٹی بات لگا دی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے سامنے کہو او چور آدمی جے۔ ہم بات بات پہ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کو چور بنا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ کسی کو چور کہہ دینا کوئی چھوٹا گناہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کہہ دیتے ہیں فلانا بڑا بدکار ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلانا بے غیرت ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ فرمایا من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ، لوگوں جس کے پاس تم میں سے کوئی حق تلفی ہے، اپنے بھائی کا اس نے حق چھینا ہے، من عرضہ، وہ حق اس نے اس کی عزت کے معاملے میں چھینا ہو، اس کے اوپر تہمت لگا دی ہو، اس کے بارے میں بد کلامی اختیار کی ہو، اس کے ساتھ سچ نہ بولا ہو، اس کی عزت اچھال دی ہو، او من شیء، یا کوئی اور چیز، فلیتحللہ منہ اليوم، چاہیے کہ آج معافی مانگ لے اس سے، آج معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے سے نیچے نہیں ہوگا، معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوگی، معافی مانگنے سے اس کا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے حضور سرخرو اٹھے گا۔ اس دن دنیا میں انسان کو جب پریشانی آتی ہے تو پیسے کے ذریعے انسان وہ اپنا مسئلہ حل کروا لیتا ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے خرید لیتا ہے پیسے کے ذریعے، بیمار ہوا دوائی لے آتا ہے، ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، پریشان ہے تو پیسہ دیتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں پہ درہم و دینار کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ درہم و دینار کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدرہ مظلمۃ، اگر آج میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، روز قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا، اور اس کے بعد جو ظالم ہے، ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، ظالم کی نیکیاں اس کے ظلم کے بقدر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، تو پھر اس مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس حدیث پاک سے دو چیزیں واضح ہو گئیں۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ظلم کا نقصان کتنا ہے، یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا اگلے کی برائیاں اپنے سر لینی پڑیں گی، یہ ہے ظلم کا نقصان، یہ ظلم کی تباہ کاری، یہ ظلم کے نحوست۔ اور دوسرا فرمایا ظلم کیا ہے؟ کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی عزت کے خلاف بات کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانیوں کی گفتگو کرنا، یہ ظلم ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ تو یہ چوتھی صورت۔ پانچویں صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کا حق مارنا بھی ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، جس شخص نے کسی بھی انسان کا، کسی مسلمان کا حق تلف کیا، حق چھین لیا قسم کے ذریعے، فقد اوجب اللہ لہ النار، وہ خوش نہ ہو، قرضہ لیا تھا قسم چوک گیا میں تو نہیں دینا، وہ خوش نہ ہو قرضہ نہیں دینا پڑے گا، زمین چھینی تھی
قسم چک گیا ہے تو میری اپنی ہے، رجسٹری میرے کول ہے، انتقال میرے نام ہے۔ خوش نہ ہو، کاغذات ہونے سے زمین اپنی نہیں بنے گی۔ یاد رکھنا، زمین وہ اپنی ہے جو اپنی ہے۔ میں نے جعلی کاغذات بنوا لیے معاشرے کو ملا کر تو نہیں اپنی بنے گی۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا پیسہ دبا گیا، یہ نہ خوش ہو کہ وہ اس کا ہو گیا، اس کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم جہنم سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ وہ میرے اور آپ کی بیان کرنے سے نہیں آئے گی۔ تھوڑا سا اگر اختیار کرنا ہے نا تو یہ چولہا جلائیں، اس کے قریب ذرا انگلی رکھیں، اگر اس چولہے کی آگ کو برداشت کر جائیں چلو اس کی بھی پھر کر لیں گے۔ موم بتی جلا کے دیکھیں، موم بتی کے اوپر ہی ذرا رکھ لے، دیا جلائیے، چولہا تو بڑی ہے، دیا اوپر رکھا ہے، یہ جلائیے، اگر یہ برداشت ہے تو پھر اگلی بھی برداشت ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ تو 3000 سال جلائی گئی ہے، 3000 سال جلائی گئی ہے۔ جہنم کی آگ اور جہنم کے اندر کا ایک ڈول اللہ کے نبی نے کہا، وہاں پہ جو عذاب اور وہ پانی اور وہ گندگی ایک ڈول دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، اس کائنات کی ساری میٹھی چیزیں کڑوی ہو جائیں اور زمین، یہ پہاڑ بیٹھ جائیں، یہ ایسے ملائم ہو جائیں جیسے مٹی ہوتی ہے، اور یہ سارا سبزہ ختم ہو جائے۔ جہنم کا ایک ڈول ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کون طاقت رکھتا ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ضمناً یاد آ گیا۔ ایک طالب علم رات کو پڑھ رہا تھا، اندھیری رات ہے، بارش ہوئی ہے، دروازہ کھٹکا، اس نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی، اس نے کہا کہ میں سفر پہ تھی، رات اندھیری ہو گئی، سفر میرا دور ہے، تھوڑا سا دور ہے، بارش برس رہی ہے اور میں چاہتی ہوں میں آپ کے ہاں رات رہ لوں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی میں اکیلا ہوں، اور جب اکیلا ہوں تو فرمایا کہ دو کے درمیان ایک مرد اور ایک عورت ہو تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، میری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اگر تیری یہ حالت ہے تو میں کہاں جاؤں گی؟ پورے شہر تو مشہور ہے بدماشوں کے سے، آج اگر تو نہیں مجھے پناہ دے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے بندے سوچ میں کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور وہ عزتوں کو لوٹنے والے ہوں، میرا کیا بنے گا؟ میں نے دیکھا تو یہاں پہ تجھے شریف آدمی محسوس کیا تو آئی، تیرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، وہ ادھر بیٹھ جا، وہ ادھر بیٹھ گیا، وہ دوسری جانب بیٹھ گیا، کتاب اٹھائی ہے، دیا جلایا ہے، کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک انگلی پکڑتا ہے، ایک انگلی دیے کے اوپر رکھتا ہے اور انگلی رکھے رکھتا ہے، انگلی جلتی ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، پھر کچھ دیر پڑتا ہے، پھر دوسری انگلی رکھ لیتا ہے۔ ادھر رات گزری، ادھر اس کے ہاتھ جل گئے۔ رات جب گزری اس نے کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھتی ہوں۔ کہا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ تو نے اپنی انگلیاں کیوں جلا لیں؟ تو نے اپنی انگلیاں کچھ دیر کے بعد پہلے پڑھتا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد انگلی رکھتا، پھر اٹھا لیتا، پھر رکھتا، پھر اٹھا لیتا، یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ شیطان میرے ذہن میں آتا، کہتا کون دیکھے گا تجھے؟ گناہ کا ارتکاب کر لے، میرے ذہن میں فوراً آتی بات اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو میں کہتا، نفس کہتا جہنم دیکھی جائے گی، میں پھر نفس کو جواب دیتا جہنم دیکھی تو جائے گی، ذرا اس کا دنیا کے اندر تھوڑا سا دیکھو تو صحیح، جہنم کی آگ کیا ہے۔ تو جب میں انگلی رکھتا نا اوپر، جب جلتی تو ساری شہوت ختم ہو جاتی، سارا دماغ خراب ختم ہو جاتا، ادھر انگلی جلتی، ادھر میرا دماغ ٹھیک ہو جاتا۔ کچھ دیر کے بعد پھر یہ ہوتا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے اپنی انگلیوں کو جلایا۔ میں نے کہا اگر تو جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہے، کہہ رہا ہے تیرا نفس کہ جہنم کی آگ دیکھی جائے گی، ذرا یہ تو برداشت کر۔ انگلی رکھتا تھا، سارے خیالات ختم ہو جایا کرتے تھے، اس لیے یہ میں نے کام کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ظلم کرنا بڑا آسان ہے، آج زمینوں پہ قبضے کرنا بڑا آسان سمجھتے ہیں، آج ہم کسی کا مال ہڑپ کر دینا بڑا آسان سمجھتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانا اور قسمیں اٹھا کے کہنا نہ میرے کو تو چوانی نہیں رہی، میں تو ڈوب گیا، مر گیا، ہلاک ہو گیا، میرا تو کاروبار نہیں رہا۔ اس طرح کی باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، جس نے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے بھائی کے حق کو
تلف کیا، اپنے بھائی کے حق کو چھین لیا، اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی اور جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اور فرمایا فقال رجل، ایک آدمی نے کہنے لگا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، آپ کا کیا مطلب ہے کسی کے کروڑ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو، کسی کے 10 لاکھ پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو، جھوٹی قسم اٹھا کے، کسی کا 5 لاکھ دینا تھا، قسم اٹھا لی میں کنگال ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب میں قسم پہ اعتبار کر لیا 5 لاکھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، نہیں 5 لاکھ 10 لاکھ کی بات نہیں ہے، اگرچہ مختصر تھوڑی سی چیز بھی ہو، یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، ایک تھوڑی سی مختصر سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جہنم واجب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دوستو آج ہم بڑی جرأت کرتے ہیں، اس حدیث کو ذرا اپنے ذہن، آپ بڑی جرأت کرتے ہیں، ہم پیسے لے کے ڈکار جاتے ہیں، ہم لوگوں کو سبق سکھاتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ بلائی کا معاملہ نہ کرنا، ہاں ہم سبق سکھاتے ہیں، قرض لے کے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ پھر وہ کسی کو بھی نہیں دیتا۔ یہ میں نے خیر سے روکا کہ نہیں روکا؟ میں نے اپنے بھائی سے قرضہ لیا، میرا حقیقی بھائی ہے، میں نے اس سے قرضہ لیا، اس کا ذہن تھا بھائی ہے چلو 5-6 ماہ بعد واپس کرے گا، وہ 6 سال بعد واپس دے رہے تھے، بھی کس طرح تریا، اب وہ بھائی کسی اور کو دے گا؟ میں نے نیک عمل سے روک دیا کہ نہ روکا؟ میں نیکی سے رکنے کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا یہ بات سنو، تم سمجھتے ہو شاید زیادہ پیسے لینے سے جہنم واجب، زمین 1 ایکڑ قبضہ کرنے سے، 1 مرلہ قبضہ کرنے سے جہنم واجب؟ ارے نہیں بابا، وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، پیلو کا درخت، اس درخت پہ لگی ہوئی ایک شاخ، اس شاخ کا ایک حصہ چھوٹی سی چھڑی، وہ بھی تو نے کسی کی قسم اٹھا کر زبردستی جھوٹ کے ذریعے کسی بھی عمل سے تو نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تیرے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے، اس لیے ایک اللہ کے نیک بندے حکیم نے کہا میں حلال کی کمائی سے 100 حج کر لوں، یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے منہ میں حرام کا ایک لقمہ نہ جائے۔ حلال کی کمائی کے 100 حجوں سے زیادہ مجھے حرام کے ایک لقمے سے بچنا زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگلے کی عزت اچھال دیتے ہیں، ہم لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، خود اپنا کسی سے قرض لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، اور کاروبار کرتے ہوئے ایک آسان سا جملہ اس معاشرے کے اندر رائج ہو چکا ہے، وہ بہہ گیا ہے، کاروبار خراب ہو گیا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اگر آج اس سے معاف نہیں کروایا تو روزے قیامت میں بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ ظلم ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ لوگوں ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ظلم بہت بڑی بری چیز ہے، اور قرآن مقدس نے بھی ارشاد فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع ما للظالمین من ولی ولا نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم نے ظلم کی 2 صورتیں پڑھی، کل 5 صورتیں پڑھ چکے ہوں، خلاصے کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ ظلم کی ایک صورت کسی شرک کرنا ہے، ظلم کی دوسری صورت قتل کرنا، ظلم کی تیسری صورت کسی کی زمین جگہ پر قبضہ کرنا، ظلم کی چوتھی کسی کی عزت کو اچھالنا، اور ظلم کی 5ویں چیز یہ ہے، صورت اور مثال یہ ہے کسی کے حق کو مارنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان 5 برے کاموں سے مجھے بھی محفوظ فرمائے، سارے مسلمانوں کو اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ اس کی باقی بھی صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جو رحمت ہمارے اوپر برسائی ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے کہ ایک ایک بات ہمیں بتلائی کہ یہ نقصان ہے، یہ نفع ہے، یہ جنت کے عمل ہیں، یہ جہنم کے عمل ہیں، یہ پسندیدہ ہیں، یہ ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی، اللہ کے پیارے نبی کی رحمت کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔